بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم کتاب انتصار ولایت عصر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آڈیو ریکارڈنگز کی شکل میں، اور اس کوشش کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ سبق کربلا سے ملے کہ ہم نے اپنے زمانے کے پاک امام کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، چونکہ کربلا رویوں کی ایک بھرپور درسگاہ ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ امام کو صرف ماننا نہیں بلکہ امام کے ساتھ اپنے رویے کو کیسا رکھنا ہے۔ تو یہی ٹارگٹ ہے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ ان لیکچرز کو سننے کے بعد آپ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اپنے رویے کا تعین رکھیں، خود کریں، کیونکہ رویہ ہی دیکھا جانا ہے اور کسی چیز کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی۔ آج ہم اس کتاب کا خطاب نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس خطاب کا عنوان بھی ولایت عصر ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ ثابت کرنے میں مصروف ہیں کہ ولی العصر 3 ہیں۔ نمبر 1 اللہ عز و جل، نمبر 2 سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نمبر 3 معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں سے جو امام ناطق ہو وہ ولی العصر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم احادیث وحدت کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ولی العصر 3 نہیں 2 ہیں، ایک اللہ جل جلالہ اور دوسرے ولی کلنا محمد کی حدیث پاک کی مدد سے تمام محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام ہمارے ولی۔ یہ بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ جل جلالہ محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام کا ولی مطلق ہے، اور محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام ہمارے ولی العصر ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام کی پوری زندگی ہمارے لیے درس دین حق ہے، اور وہ اس طرح کہ انہوں نے اپنے ولی کے ساتھ ایک رویہ رکھ کر ہمیں یہ درس دیا کہ تم بھی اپنے اولیاء عصر سے اسی طرح کا رویہ رکھنا، اور تم بھی اپنے اولیاء عصر پر اسی قسم کی قربانیاں دینے سے مت گھبرانا جس قسم کی قربانیاں ہم نے اپنے ولی العصر جل جلالہ کے لیے دی ہیں۔ دوستو، والے اسلام سے اس دین نصرت پر عمل ہو رہا تھا، مگر بات کھلی نہیں تھی، حالانکہ یہ بات بہت پہلے ظاہر ہو چکی تھی کہ ہمارا کوئی رویہ اللہ عز و جل کی ذات سے بلا واسطہ جائز ہے ہی نہیں، بلکہ اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہی جو رویہ ہے وہی رویہ اللہ جل جلالہ سے قرار پاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہو چکی تھی کہ اپنے ولی العصر سے بائی پاس کر کے اگر اللہ جل جلالہ کے حوالے سے کوئی کام کیا جائے اور اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے چاہے کتنی ہی قربانیاں دی جائیں، وہ ساری اکارت جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ صفین اور نہروان کی جنگوں میں دیکھیں، دونوں طرف نمازیوں کی صفیں جمی ہوئی تھیں، دونوں طرف عبادت گزار تھے۔ نہروانی خوارج تو عبادت کے بڑے رسیا تھے، دونوں اطراف سے نعرہ اللہ اکبر ہی کا تھا، دونوں اطراف میں قرآن کے حفاظ موجود تھے، مگر ایک گروہ والے حق پر تھے، دوسرے باطل پر۔ جو اپنے ولی العصر یعنی امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ تھے وہ حق پر تھے، اور جو اپنے ولی العصر سے بائی پاس کر کے ڈائریکٹ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے وہ واصل جہنم ہو گئے۔ خوارج بھی اسی جہاد کو جہاد فی سبیل اللہ کہہ رہے تھے، اوامر و نواہی کو نافذ کرنے میں طالبان کی طرح سختی سے پابند تھے، مگر نہج البلاغہ میں خوارج کے بارے میں امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابلیس جن لوگوں کی معصیت سے نا امید ہو جاتا ہے تو انہیں بے معرفت کی عبادات میں لگا دیتا ہے۔ یعنی جب ابلیس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں لاکھ بہکاؤں یہ آدمی زنا نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، تو ایسے شخص کو وہ ولی العصر سے بائی پاس کروا کے یہ یقین دلا دیتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت ہی کافی ہے، عقیدے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہو یا نہ ہو، یا ولی العصر کی دشمنی بھی دل میں ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا،
بس عبادات کی بھرمار رکھو۔ دوستو سبیل اللہ کیا ہے؟ وہ ولی العصر ہوتا ہے اور ان جناب کا راستہ ہوتا ہے، اور جو کام ان کے لیے کیا جائے وہی کام فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اور جو کام یا عمل ان سے بائی پاس کر کے کیا جائے وہ فی سبیل الشیطان ہوتا ہے۔ دوستو یہ بھی عرض کر دوں کہ ولایت اثر کے تصور کے جو دو پہلو ہوتے ہیں، یعنی نظری و اعتقادی پہلو اور عملی و تکلیفی پہلو، ان دونوں میں سے نظری و اعتقادی پہلو جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ دوسرا یعنی عملی و تکلیفی پہلو مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ولایت اثر کے تصور کے نظری و اعتقادی پہلو کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی یہ بات اعتقاد میں راسخ ہونی چاہیے کہ ولی اللہ اثر ہمارے درمیان اللہ جل جلالہ کا کوئی غیر نہیں، بلکہ اس غائب مطلق ذات کا وجود ظاہری ہے، یہ ہمارے ولی اللہ اثر ہے۔ اب انہی پر سب کچھ قربان کرنا ہے، اور انہی پر قربان ہونا ہی اللہ جل جلالہ پر قربان ہونا ہے۔ ان کی نصرت ہی اللہ جل جلالہ کی نصرت ہے، ان کی بیعت اللہ جل جلالہ کی بیعت ہے، اللہ جل جلالہ ان کا باطن ہے، اور ولی العصر اس اللہ کا ظاہر ہے۔ سمجھانے کے لیے تشبیہ ہوتی ہے اور سمجھنے کے لیے تنزیہ ہوتا ہے، اس لیے ہم سمجھانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام ایک جسم ہے اور اللہ عز و جل ان کی روح اعلیٰ ہے۔ اب ہم جو رویہ جسم کے ساتھ رکھیں گے وہی رویہ روح کے ساتھ قرار پائے گا، یعنی جو جسم کی توہین کرتا ہے وہ روح کی بھی توہین کرتا ہے، اور جو جسم کی تعظیم کرتا ہے وہی روح کی بھی تعظیم کرتا ہے۔ جو جسم سے دشمنی کرتا ہے، جسم کو قتل کرتا ہے، وہ عین ذات کا قاتل شمار ہوتا ہے۔ جو جسم کو گالی دیتا ہے وہ روح کو گالی دے رہا ہوتا ہے، جو جسم کا منکر ہے وہ روح کا منکر ہے۔ جو ان کی نصرت میں کوتاہی یا تساہل یا صرف نظر کرتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی نصرت میں کوتاہی اور تساہل کرتا ہے۔ دوستو جب تک یہ بات اعتقاد میں شامل نہ ہو جائے اللہ جل جلالہ کی منشا کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اور دین حق سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، اور اگر آ بھی جائے تو اس پر ٹھیک طریقے سے یا بھرپور طریقے سے عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نظری و اعتقادی پہلو کا مضبوط کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ ماضی کے واقعات کے آئینے میں دیکھیں، جب لوگوں کا یہ نظری و اعتقادی پہلو مضبوط تھا انہی لوگوں کا عمل بھی بھرپور تھا۔ جن لوگوں نے ولی اللہ اثر کو اپنا امیجیٹ گاڈ سمجھا وہی لوگ جم کر عمل نصرت و انتصار کر سکے، مگر جن کا یہ تصور ناقص تھا وہ محروم رہے یا عمل نصرت میں بہت پیچھے رہے۔ ہم یہاں نظری اور اعتقادی پہلو پر بات نہیں کرنا چاہتے، بلکہ عملی پہلو ہمارے زیر بحث ہے۔ دوستو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس نظریے پر تو پہلے ہی سے عمل ہو رہا تھا کہ جو ولی العصر ہوتا ہے اس کی نصرت ہی اللہ جل جلالہ کی نصرت ہوتی ہے۔ ہمارا رویہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ نہیں پرکھا جانا، بلکہ ہمارے لیے کسوٹی اور پیمانہ اپنے ولی العصر ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات پہلے سے موجود تو تھی، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اللہ کے بعد یہ نظریہ آہستہ آہستہ معدوم ہونے لگا، اور یزید ملعون کے زمانے میں تو یہ نظریہ بالکل نابود ہو گیا۔ ولایت اثر کا مقام کرسی اقتدار کو حاصل ہو گیا، بالفاظ دیگر کرسی اقتدار کو ولایت اثر کا متبادل کے طور پر کھڑا کر دیا گیا، اور یہ تصور قائم کیا گیا کہ جو بھی کرسی اقتدار پر قابض ہو جائے، چاہے الیکشن سے ہو یا کوئی اسے نامزد کر دے، یا شورا کے ذریعے کرسی پر قابض ہو جائے، یا کسی نمبر 2 طریقے سے جیسے بھی اقتدار کی کرسی پر کوئی قابض ہو جائے، وہی نعوذ باللہ اللہ جل جلالہ کا نائب ہے، اور اس کی اطاعت نعوذ باللہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت ہے۔ جیسا کہ مسلم بن عقبہ مرئی وہ ملعون ہے کہ جس نے مدینہ طیبہ کو تاراج کیا، ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا کیا تھا، جس کی بدکاریوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی 1000 کنواری بیٹیوں کے ہاں ناجائز بچے پیدا ہوئے تھے،
جس ملعون نے کعبے پر گولے برسائے اور کعبے کو ٹھنڈا کروانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تاریخ کے بدنام ترین واقعہ ہررا کا ہیرو تھا۔ اس ملعون نے آخری وقت یہ کہا تھا کہ میں اتنا بد کردار ہوں کہ مجھے اپنی نجات کی کوئی امید نہیں ہے، مگر ایک بات ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے شاید مجھے اللہ جل جلالہ جہنم سے نجات دے کر جنت بھی عطا فرما دے۔ اس وقت کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی نیکی ہے جس پر تجھے اتنی امید ہے؟ اس نے کہا تھا کہ وہ نیکی یہ ہے کہ میں نے اپنے امیر یزید ملعون کے کہنے پر جس طرح مدینہ طیبہ کو برباد کیا، مسجد نبوی تک کی حرمت کا خیال نہیں کیا، اللہ جل جلالہ کے گھر تک کو ٹھنڈا کیا ہے، شاید اس اطاعت امیر کی وجہ سے مجھے بخش دیا جائے۔ یعنی اس وقت لوگوں نے اپنے اعمال کا پیمانہ کرسی اقتدار کو بنا لیا تھا اور تخت حکومت کی اطاعت کو اللہ جل جلالہ کی اطاعت قرار دے دیا گیا تھا، اور وہ ولایت عصر کا متبادل اسی نظام باطل کو بنا چکے تھے۔ اس نظام باطل کے آہنی جادو کو توڑا ہے تو کربلا مولا کی سرزمین پر چند جانثاروں نے توڑا ہے، اور وہ اس طرح توڑا ہے کہ حضرت رسول ہند خواجہ معین الدین چشتی بھی فرماتے ہیں کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین بی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید ملعون، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یعنی انہوں نے اس نظام ولایت عصر کو زندہ کرنے کو بنا لا الہ قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جس کلمہ طیبہ کی بنیاد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، وہ 60 ہجری کے آتے آتے ختم ہو گیا تھا۔ اسے دوبارہ زندہ کیا تو کربلا والوں نے کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کربلا معلیٰ میں دین حق کو زندگی ملی ہے، اور دین حق کربلا میں زندہ ہوا ہے۔ جعفر کبھی اسلام پہ موت آ نہیں سکتی، اسلام کی شہرگ میں شہیدوں کا لہو ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ شہید زندہ جاوید ہوتے ہیں، تو جس کی رگوں میں شہیدوں کا لہو ہوگا وہ شہیدوں کے لہو سے پروان چڑھا ہوگا، وہ دین بھی تو زندہ جاوید ہوگا، وہ دین کیسے مر سکتا ہے؟ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کربلا والوں نے کون سے دین کو زندہ کیا؟ اس سوال کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ انہوں نے ولایت عصر کے تصور کو دوبارہ زندہ کیا ہے، انہوں نے ولی العصر کی نصرت کے دین کو زندہ کیا ہے، انہوں نے نصرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دین کو زندہ کیا ہے، انہوں نے دین نصرت کو زندہ کیا ہے، کیونکہ یہی ایک دین حق ہے کہ اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت ہی اصل دین ہوتا ہے۔ دوستو، کربلا معلیٰ دین کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑی درسگاہ ہے، اور دین نصرت کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ کربلا آنے والی نسلوں کے لیے شاہراہ عمل ہے، اور کربلا ایک درس جاوید ہے۔ کربلا ولایت عصر کا تصور کا ابدی قیام ہے۔ دوستو، کربلا آنے والے ہر کربلا کے لیے گائیڈ بک، ٹیسٹ پیپر اور ورک مینول ہے۔ عرفاء کی نظر حقیقت بین اور لسان حقیقت بیان اس حقیقت کا ادراک رکھتی ہے اور بیان بھی کرتی ہے کہ کربلا دو قسم کے ہیں، ایک ظاہری کربلا، دوسری مانوی کربلا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری کربلا کیا ہے؟ دوستو، آپ 1400 سال سے سن رہے ہیں کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ سے روانگی ہوئی، کربلا معلیٰ میں پہنچے، وہاں واقعات شہادت ہوئے، پھر وہاں سے کاروان ناصران توحید کوفہ و شام کو روانہ ہوا اور وہاں قیام پذیر رہا، پھر مدینہ میں واپسی ہوئی۔ یہ مدینہ سے مدینہ تک کا جو سفر ہے یہ ظاہری کربلا ہے۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مانوی کربلا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کربلا مانوی اس ظاہری کربلا سے بھی 60 سال قبل شروع ہوا اور تاحال جاری ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، مگر ایک کربلا مسلسل ہمارے سامنے بکھرا ہوا ہے۔ ان دو کربلاؤں میں جو فرق ہے پہلے اسے واضح کرتا چلوں۔
وہ کربلا ظاہری تھا، یہ کربلا باطنی و معنوی ہے۔ وہ کربلا ایک مخصوص وقت میں تھا، یہ کربلا ہمہ وقتی ہے۔ وہ کربلا ایک سال کا تھا، یہ کربلا صدیوں کا ہے۔ وہ کربلا ایک مخصوص علاقے میں تھا، یہ کربلا کل و ارزن کربلا کا مصداق ہے۔ وہ کربلا کچھ محدود ایام کا تھا، یہ کربلا کل و یومن عاشورہ کا مصداق ہے۔ وہ کربلا درسیہ تھا، یہ کربلا امتحانیہ ہے۔ ظاہری کربلا کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ٹیچر کسی بچے سے کہتا ہے کہو الف، اس کے بعد بچہ کہتا ہے الف، یعنی پہلے ٹیچر کہہ کر دکھاتا ہے یا لکھ کر دکھاتا ہے، اس کے بعد بچوں کو وہ بار بار لکھنا بولنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ظاہری کربلا میں ہر شعبہ، ہر طبقہ، ہر نسل، ہر صنف، ہر قسم، ہر عمر کے افراد کو نمائندگی دی گئی تھی اور انہی کے حوالے سے مثالیں پیش کی گئی تھیں تاکہ آنے والی نسلوں کے سامنے دین حق اور حقیقی کا کوئی پہلو تاریکی میں نہ رہے۔ مثلا پہلے عمر کے حوالے سے مرد اور عورتیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں، بوڑھے بوڑھیاں، نوخیز بچے نوخیز بچیاں، اطفال بچے بچیاں، شیر خوار بچے بچیاں۔ نمبر 2 آئلی حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شادی شدہ، غیر شادی شدہ، بیوہ، رنڈوا، تازہ بیاہتا۔ تیسرا رشتوں کے حوالے سے مائیں نوجوانوں کی، بچوں کی، بچیوں کی، غلاموں کی، بزرگوں کی، دشمنوں کی، سادانیاں، سب مائیں آپ کو رشتوں کے حوالے سے صنف نازک کی نمائندگی کرتی کربلا میں نظر آئیں گی۔ بہنیں نوجوانوں کی، بچوں کی، بچیوں کی، غلاموں کی، بزرگوں کی، سادانیاں اور دشمنوں کی۔ بیویاں نوجوانوں کی، غلاموں کی، سرداروں کی، بوڑھوں کی، سادانیاں اور دشمنوں کی۔ بیٹیاں نوجوانوں کی، غلاموں کی، سرداروں کی، بوڑھوں کی، سادانیاں اور دشمنوں کی بیٹیاں۔ یہ رشتے صنف نازک کے حوالے سے تھے۔ چوتھے نمبر پہ ہم رشتے جو مردوں کے حوالے سے، باپ نوجوانوں کے باپ، بچوں کے، بچیوں کے، غلاموں کے، بزرگوں کے باپ، باپ جوان بیٹے کا، باپ کمسن بیٹے کا، دشمن کے قیدی بیٹے کا۔ بشر بن عمر حضرمی۔ بھائی نوجوانوں کے، بچوں کے، بچیوں کے، غلاموں کے، بزرگوں کے۔ بیٹے بوڑھی ماؤں کے، بیوہ ماؤں کے، یتیم، جوان، ضعیف، کمسن، غلام، آزاد، بوڑھے باپ کے۔ شوہر نوبیاہتا، ضعیف، جوان۔ پانچویں نمبر پہ آپ دیگر رشتہ داریاں، یہ ساری کربلا میں ملیں گی۔ پھوپھی، پھوپھا، خالہ، خالو، بھابھی، نند، پوتی، پوتا، نواسی، نواسا، بھانجی، بھانجا، نانی، نانا، دادی، دادا، سمدھی، چچا، چچی، چچیرے رشتہ دار، ننیال، یہ ساری رشتہ داریاں کربلا میں ملتی ہیں۔ چھٹے نمبر پہ آپ دیکھیں تو معاشرتی حیثیت یعنی مرد، اس میں آپ دیکھیں آپ کو آزاد، غلام، سردار، عوام، ملازم، اہلکار، حکومتی وزیر، مشیر، رئیس، غریب، فوجی، سپاہی، جرنیل، دشمن سے رشتہ دار، مہمان، مسافر، میزبان، مدعو کرنے والا، بعید، کاروباری، غیر مسلم، اجنبی، معذور، یہ ساری معاشرتی حیثیتیں کربلا میں ملتی ہیں۔ ساتویں نمبر پہ خواتین کی معاشرتی حیثیت، آزاد، کنیز، سردار، عوام، ملازم، اہلکار، حکومتی وزیر، مشیر، رئیس، غریب، فوجی، سپاہی، جرنیل، دشمن سے رشتہ داری، مہمان، مسافر، میزبان، مدعو کرنے والی، بعید، کاروباری، غیر مسلم، اجنبی، معذور، یہ ساری خواتین، یہ مثالیں کربلا میں ملتی ہیں۔ نسلی حوالے سے یعنی مرد و عورت عربی ملتے ہیں، اجمی، سیاہ فام، گورے، خاندانی، غیر خاندانی، سادات۔ تو دوستو اگر ہم ان 8 حوالوں کو آپس میں ضرب دیں تو پھر یہ انسانیت کے مین یعنی بنیادی حوالے 64 بنتے ہیں۔ پھر ان حوالوں کے اندر کے ذیلی حوالے بھی شامل کر لیے جائیں تو ذیلی حوالے 150 ضرب 150 یعنی 22,500 طرح کے کل حوالے بنتے ہیں۔
اس سے ثابت ہوا کہ کسی بھی معاشرے میں موجود انسانوں کی بنیادی قسمیں 22,500 بنتی ہیں، پھر ایک ایک کے ساتھ کئی حوالے بھی شامل کر لیے جاتے ہیں، پھر ان میں پیشواؤں کو ایک علیحدہ حوالیاتی مقام دے دیا جاتا ہے، تو پھر انسانوں کی کروڑوں قسمیں بنتی ہیں۔ یعنی اس دنیا میں حوالیاتی انداز سے دیکھا جائے تو انسانوں کی کروڑوں قسمیں موجود ہیں، اور اگر ہم کربلا معلی کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس کرۂ ارض پر موجود قیامت تک آنے والی انسانیت کے جتنے بھی حوالے اور شعبے متوقع تھے، ان سب کو کربلا معلی میں بڑی خوبصورتی سے نمائندگی دی گئی ہے، جبکہ سرزمین کربلا میں شہید ہونے والے افراد 144 اور سارے سفر کربلا میں شہید ہونے والوں کی تعداد صرف 313 بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انسانیت کے جتنے شعبہ حیات ہیں یا جتنے بھی حوالے ممکن تھے، ان سب کو کربلا میں نمائندگی دی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نمائندگی دینے کی وجوہات کیا تھیں؟ بات یہ ہے کہ کربلا کی سرزمین پر رہتی دنیا کے لیے ایک درس دیا گیا، گویا کربلا دین آل محمد علیہ السلام کا ایک ماڈل سکول تھا۔ ماڈل طلبہ تھے، ماڈل ٹیچرز تھے، اور انہوں نے ایک ایسا درس دیا کہ آنے والی نسلوں کے لیے دین حق کو سمجھنے کے لیے اور اپنانے کے لیے بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی بجائے صرف کربلا معلی کی سٹڈی کر لینے پر سارا دین مل سکتا ہے۔ دوستو، جو انسان جہاں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، جیسا بھی ہے، جس حیثیت میں بھی ہے اور جس پوزیشن میں بھی ہے، اگر وہ اپنے ہی مقام پر رہ کر دین حق کو سمجھنا چاہتا ہے اور اپنے فرائض کو معلوم کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر اللہ جل جلالہ اور خاندان پاک علیہ السلام کی خوشنودی کا حصول چاہتا ہے، تو پھر اسے کتاب کربلا میں اس شخص کو تلاش کرنا چاہیے جو اس مقام پر اس جیسے افراد کی نمائندگی کر رہا تھا۔ پھر اس شہید کے عمل کو آئینہ بنا کر اس پر خود عمل کرنا شروع کر دے گا تو وہ بھی اس مقام اعلیٰ کو پالے گا جسے اس شخصیت نے پایا تھا۔ کربلا میں ہمارے لیے لاکھوں نمونہ اعمال موجود ہیں، اور وہاں کامیاب افراد بھی موجود ہیں اور ناکام افراد بھی موجود ہیں۔ اس لیے ناکام افراد سے اس طرح کا سبق لیا جا سکتا ہے کہ ان کے کردار کو ترک کیا جائے اور کامیاب افراد کے اعمال کو اپنایا جائے، تو پھر ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو، میں نے ابتدا میں یہ گزارش کی تھی کہ کربلا کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری کربلا اور معنوی و باطنی کربلا۔ ظاہری کربلا وہ تھا کہ جس کے بارے میں ہم 14 صدیوں سے سن رہے ہیں، اور معنوی اور باطنی کربلا اب تک مسلسل جاری ہے، یعنی ہر دور میں کربلا کا ہر کردار معنوی لحاظ سے موجود ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کریم کربلا علیہ السلام کا کردار اپنے ہر ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے۔ ہر زمانے کے امام گویا اپنے وقت کے کریم کربلا علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کے سر اطہر پر وہی دستار رسالت ہوتی ہے جو کریم کربلا علیہ السلام کے سر اطہر پر تھی۔ وہی نور ہے، وہی عظمت ہے، وہی شان ہے، وہی منصب ہے، من حیث التکوین، من حیث المراتب، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو زمانے کا ہے، وقت کا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ فرق صرف زمانے کے لوگوں کا ہے تو یہ بات بھی بجا ہوگی۔ وقتی اور جغرافیائی لحاظ سے کربلا ظاہری محدود تھا، یعنی زمانی و مکانی لحاظ سے وہ ایک مظاہرہ تھا جو ایک وقت میں ہوا، ایک مخصوص مقام پر ہوا، مخصوص افراد کے سامنے ہوا، مخصوص افراد نے کیا۔ مگر یہ جو معنوی کربلا ہے زمان و مکان سے آزاد ہے، یعنی جس دور میں بھی کوئی جناب حر علیہ السلام بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے، اور اگر ابن حر جعفی ملعون بننا چاہتا ہے تو بھی بن سکتا ہے۔ جس زمانے میں جو بھی شخص تنمہ بن عدی سلام اللہ علیہ بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے، اور اگر تنمہ بن حکیم بننا چاہے تو بھی بن سکتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے کربلا کی جس شخصیت کے کردار کا مظاہرہ کیا وہ اسی شخصیت جیسا انجام اور نتیجہ پائے گا۔
آپ دیکھیں حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جو شخص جس قوم کی شبیہ بنتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ اسی قوم سے قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح جو کربلا کے کسی کردار کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بھی اس قوم شہداء کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی یہ کربلا جاری ہے۔ آپ مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا فقرہ دیکھیں جس میں فرمایا تھا کہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، یعنی مومن کے لیے ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی سرزمین ہے۔ چاہے کوئی مومن جہاں بھی ہو وہ اس زمین کو زمین کربلا سمجھے، ہر دن کو روز عاشور سمجھے اور اپنے زمانے کے امام ولی العصر کو عین امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے۔ اس کے بعد اپنے فرائض کو پہچانے کہ اس نے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، تو پھر اسے وہی درجہ مل سکتا ہے جو شہداء کربلا کو حاصل ہوا تھا۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ پہلے اپنی پوزیشن اور مقام کو دریافت کریں، اس کے بعد اپنی پوزیشن اور مقام کا کردار کتاب کربلا میں دیکھیں گے تو وہاں اس پوزیشن اور مقام کے دو کردار ملیں گے، ایک دوستوں کے اندر، ایک دشمنوں کے اندر، یعنی رویوں کی جو جامع تقسیم جانثاروں میں ہے، اسی طرح ہر طرح کا دشمن رویہ بھی کربلا میں موجود تھا، اور آپ کو ہر دور میں ہر انسان کے لیے ایک نمائندہ کربلا میں ملے گا۔ اس کے بعد ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کس کا کردار اپنانا ہے، کس جیسا عمل کرنا ہے۔ جب ہم یہ دیکھ چکے تو اس کے بعد ہم جس شخصیت جیسا کردار ادا کریں گے اس جیسا نتیجہ پائیں گے۔ دوست جیسا کردار ادا کریں گے تو اللہ بھی صلوات بھیجے گا، اور دشمن جیسا کردار کریں گے تو اللہ اور ملکوت کی لعنت برسے گی۔ اصل بات تو اپنے مالک کے حقوق اور اپنے فرائض کو اپنی پوزیشن کے دائرے میں ادا کرنا ہے، پہلا قدم۔ دوستو جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے تو ہمیں جس چیز کا سب سے پہلے ادراک ہوتا ہے وہ ہے قطع تعلقی، یعنی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف سے منقطع ہیں، جیسا کہ کوفہ والوں کو سب سے پہلے یہی احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے منقطع ہیں، اور یہ انقطاع باعث ہلاکت ہے، یہ انقطاع بذات خود ایک گمراہی ہے۔ اس لیے انہوں نے پہلا قدم وہی اٹھایا جو انہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ پہلا قدم ہے انسان کا اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ کرنا اور انہیں بلانا کہ آقا آپ ہماری ہدایت فرمائیں اور ہم پر کرم فرمائیں تاکہ ہم آپ کی نصرت پر موافق ہو سکیں، ہمیں ہدایت مل جائے کہ ہم ابدی ہلاکت سے بچ جائیں، ہماری دنیا و عقبیٰ یقینی ہو جائیں۔ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے اپنے زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے رابطہ کرے، ان سے اپنے لیے احکام و فرائض حاصل کرے، اور پھر بڑی سنجیدگی سے ان احکام پر عمل پیرا ہو جائے۔ اگر اس نے ذرہ برابر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تو انجام برا، بد انجام کوفیوں جیسا، اور اگر سنجیدگی سے اس پر عمل کیا گیا اور اپنے کردار کی اصلاح پر مسلسل توجہ رہی تو پھر انصار جیسا انجام ہوگا کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت میں فوز عظیم کو پا لیا تھا۔ اب یہاں سے ہم درس کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی کوفیوں کے رویے کے آئینے میں اپنے لیے عبرت تلاش کریں۔ واقعہ جناب حر علیہ السلام ہمارے لیے، ذو حسن، اس کو ذو خشب بھی کہتے تھے، اس کا دہکتا ہوا صحرا ہے جس کے مشرق کی طرف ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں ایک قافلے کے خیام لگے ہوئے ہیں، ان خیام کے سامنے گرم زمین پر نماز کی صفیں لگی ہوئی ہیں، اور ابھی ابھی نماز ظہر اختتام پذیر ہوئی ہے، مگر نمازی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز کے سجدہ شکر کے بعد کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بیٹھے ہوئے نمازیوں کی طرف رخ فرماتے ہیں اور اس کے بعد اپنی تلوار کا سہارا لے کر اٹھتے ہیں۔ یہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کوئی اور نہیں، یہ جناب حر بن یزید ریاحی کے ہمراہی لوگ ہیں، جنہیں ابھی ابھی ساقی کوثر دورہ نے
پانی پلا کر ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمن کی موت مقدرات الہیہ میں حائل ہو جائے، اس لیے انہوں نے ان دشمنوں کو سیراب کر کے زندگی بخشی ہے۔ سارا لشکر دیکھ رہا ہے کہ شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام تلوار کا سہارا لے کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ کریم کربلا نے سارے لوگوں پر ایک طائرانہ نگاہ فرمائی اور اپنے معروف خطبے کا آغاز فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے حمد و ثنا فرمائی، اس کے بعد اپنے جد اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر صلوات کے بعد سامنے والے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے موجودگان گرامی، ہم اللہ جل جلالہ اور آپ سے اپنے یہاں تشریف لانے کے بارے میں عذر خواہی کرتے ہیں اور آپ کو یہاں تشریف لانے کی وجوہات بتاتے ہیں۔ ہمارا یہاں آنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ہم اس وقت اس طرف مصروف سفر ہوئے کہ جب آپ لوگوں کی طرف سے دھڑا دھڑ پیغام رسان پہنچے اور خطوط کے ذریعے بار بار اصرار ہوا کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ آپ لوگوں نے ہر بار یہی لکھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم بے امام پھرتے ہیں اور یزید جیسے فاسق و فاجر کی حکومت ہم پر مسلط ہو چکی ہے۔ اگر آپ تشریف لائیں گے تو اللہ جل جلالہ ہمیں ہدایت کے راستے پر جمع فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ عہد معاہدے کیے، دعوت دی اور نصرت کی یقین دہانی کروائی۔ اگر آپ لوگ اپنے عہد و پیمان پر قائم ہیں تو ہم آپ کے شہر میں آپ کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے یہاں تشریف لانے کو ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس خطبے کا خلاصہ ہے جو مولا کریم کربلا نے لشکر حر کے سامنے ارشاد فرمایا۔ قارئین گرامی، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں کئی خطبات ہیں، یعنی نماز ظہر کے بعد کا خطبہ ہے، نماز عصر کا خطبہ ہے، عصر کے بعد کا خطبہ ہے، پھر لشکر جناب حر علیہ السلام کو کئی مقامات پر خطاب فرمایا ہے، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا اور یہی کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم بے امام پھرتے ہیں، ہم حکومت حق کا قیام چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں تشریف نہ لائے تو پھر حکومت کفر و شرک ہم پر راضی رہنے کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ آپ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں تشریف نہ لائے اور ہماری ہدایت نہ فرمائی تو کل ہم آپ کے دامنگیر ہوں گے۔ آپ لوگوں نے ہمیں نصرت کی یقین دہانی کروائی، بلکہ تم کوفہ والوں نے ہمیں بلایا تھا اور کہا تھا کہ مولا ہمارے پاس تشریف لائیں کیونکہ ہم بے امام ہیں، ہمیں امام حق کی ضرورت ہے، ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے اور ہم جہنم میں جا رہے ہیں، آپ جلدی تشریف لائیں۔ جب آپ لوگوں نے ہم پر اتمام حجت کیا تو ہم بھی اتمام حجت کے لیے یہاں آئے۔ اگر ہمارا یہاں آنا آپ کو ناگوار گزرا ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر جناب حر علیہ السلام نے عرض کیا کہ آقا، نہ ہی میں نے کوئی خط لکھا تھا اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ آپ کو خطوط لکھے گئے ہیں۔ اس پر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا کہ وہ خطوط والے تھیلے اٹھا لاؤ۔ پھر وہ خطوط سے بھرے ہوئے تھیلے اس کے سامنے الٹ دیے گئے، جنہیں دیکھ کر جناب حر علیہ السلام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ کوفیوں کا یہ رویہ کیسا رویہ ہے۔ درس احتساب دوستو، حال ہی میں ایک عارف کو اشارہ ہوا کہ جناب حر علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمات ہوئے ہیں، جو خطبات وہاں انشاء فرمائے گئے ہیں، ان کی نشر و اشاعت کرو۔ جب اس نے میرے سامنے اس کا ذکر کیا تو مجھے اس اشارے نے خود تنقیدی اور خود احتسابی کی راہ دکھائی، اور مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے چاہنے والوں کے لیے اس واقعے میں جو درس ہے اسے بیان کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ منتظرین امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہیں اور شب و روز دعا مانگ رہے ہیں، انہیں آگاہ فرمانا مقصود ہے کہ تم بھی اس تناظر میں اپنی تصویر ضرور دیکھ لو، کیونکہ تم بھی تو زمانے کے پاک امام کو بلا رہے ہو، جس طرح کوفیوں نے بلایا تھا۔ تم بھی اجل اللہ فرجک کہہ رہے ہو، جلدی تشریف لانے کی دعا کر رہے ہو، اور بعض لوگ نیمہ شعبان کی رات کو اپنے عرائض میں بھی شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو تشریف لانے کی دعوت دیتے ہیں اور یہی عرض کرتے ہیں، مولا آپ جلدی تشریف لائیں، ہم گمراہ ہو رہے ہیں، مولا آپ جلدی تشریف لائیں، ہم بے امام زندگی گزار رہے ہیں۔
مولا آپ جلدی تشریف لائیں تاکہ ظالمین کی حکومت سے نجات ملے۔ مولا آپ جلدی تشریف لائیں تاکہ حکومت حق قائم ہو جائے۔ مولا آپ جلدی تشریف لائیں کہ ظالمین کے ہاتھوں ہم پریشان ہیں۔ مولا آپ جلدی تشریف لائیں، ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم بھی تو اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی الفاظ میں بلا رہے ہیں جن الفاظ میں کوفیوں نے بلایا تھا۔ ہماری دعائے تعجیل فرج کیا ان ہزاروں خطوط کی طرح نہیں ہے کہ جو کوفیوں نے لکھے تھے؟ اب اس مقام پر ہمیں اپنے ضمیر سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم نصرت کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ دوستو، اب مناسب ہوگا کہ ہم اہالیان کوفہ کا تجزیہ کرتے چلیں تاکہ ہم اس آئینے میں اپنے ضمیر کا تجزیہ کر سکیں۔ جب ہم اہل کوفہ کا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کوفہ میں 4 قسم کے لوگ تھے۔ ان میں 2 دشمن گروپ تھے اور 2 دوست گروپ تھے۔ دشمن گروپ کون کون سے تھے؟ وہ دشمن گروپ تھا جو یزیدی تھا، جو نہیں چاہتا تھا کہ مولا تشریف لائیں۔ دوسرا دشمن گروپ ان لوگوں کا تھا جو مولا کو بار بار خط لکھ رہے تھے، مگر ان کی غرض عقبہ کی نہیں تھی، بلکہ وہ عمومی لوبی کے ستائے ہوئے لوگ تھے، اور یا ان کی داد و دہش اور نوازشات سے محروم لوگ تھے، جو مولا کی حمایت میں اپنی کرسی اقتدار دیکھ رہے تھے اور دنیاوی فائدوں کے لیے مولا کائنات کو بلا رہے تھے۔ ان کے خطوط سے ظاہر ہے جیسا کہ وہ لکھتے ہیں کہ مولا جلدی تشریف لائیں، موسم کے پھل تیار ہیں، فصلیں اچھی ہیں، لوگوں کے پاس مال و دولت ہے، یعنی وہ لوگوں کے مال کو جنگ کی غنیمت کی طرح لینا چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں دنیا ہی دنیا تھی۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو اپنی دنیا و آخرت کے تحفظ کے لیے اور اخروی نجات کے لیے بار بار خط لکھ رہے تھے اور اپنی مدد کے لیے بلا رہے تھے کہ مولا ہمیں امام حق کی ضرورت ہے جو ہمیں جہنم سے نجات دے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام جلدی تشریف لائیں۔ اور چوتھا گروپ ان لوگوں کا تھا جو مولا پر ایمان تو رکھتے تھے، مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا اپنا سیٹ اپ خراب نہ ہو، بلکہ مولا تشریف نہ لائیں تو بہتر ہے۔ جس طرح دنیا کا کام چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے۔ وہ آ کر ہمیں دشمن سے لڑائیں گے اور ہمارے بچے یتیم کروائیں گے، بیویاں بیوہ ہوں گی۔ اس لیے ان کے تشریف لانے پر وہ لوگ خوش نہیں تھے۔ جیسا کہ اکابرین شیعہ میں سے بعض کا یہ قول ہے کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوفہ تشریف نہیں لانا چاہیے تھا۔ ہم نے دربار میں بڑی مشکل سے کرسی حاصل کی ہے، ہمیں دربار حکومت میں بڑی کوشش کے بعد رسوخ ملا ہے، عزت ملی ہے، کوفہ سکون سے چل رہا ہے، اور ان کے تشریف لانے سے خون خرابہ ہوگا، بچے یتیم ہوں گے، گھر برباد ہوں گے۔ کسی نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے، اس کے بعد تشریف لائیں۔ کسی نے کہا ابن زیاد ملعون بڑا ظالم ہے، اس سے لڑیں گے تو ہماری جوان بیٹیاں ہیں، ان کی عزتیں داؤ پر لگ جائیں گی۔ یہ سب اکابرین شیعہ کے اقوال ہیں جو کتب تاریخ مقتل میں منقول ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگ تھے، یعنی دشمن کا ایک گروپ چاہتا تھا کہ تشریف نہ لائیں، اسی طرح دوست اور مومن کہلانے والے کچھ کم بخت ایسے بھی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ مولا تشریف نہ لائیں۔ اس طرح دشمن کا ایک گروپ بھی چاہتا تھا کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں، ان کی دنیا کھری ہو جائے اور اقتدار مل جائے۔ جب ہم اس وقت کے حالات سے عرض موجود کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شہنشاہ زمانہ جل تعالیٰ فروج شریف پر ایمان رکھنے والے کئی لوگ تھے، اور ان کے لیے بھی کوفیوں جیسے 4 گروپس ہیں۔ جیسا کہ آج بھی دشمن کا ایک گروپ یہ چاہتا ہے کہ خدا نہ کرے خروج ہو، خاکش پدہنش۔ اس طرح اغیار کا ایک بہت بڑا گروپ یہ چاہتا ہے کہ مولا کائنات اجل تعالیٰ فرج شریف جلدی تشریف لائیں اور امریکہ یورپ پر ہم مسلمانوں کی حکومت ہو، اور اس اقتدار میں انہیں بھی کسی نہ کسی طرح کی ملک کی حکومت مل ہی جائے گی۔ اسی طرح عالم تشیع کے بھی 2 گروپس ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ شہنشاہ زمانہ جل تعالیٰ فروج شریف ابھی تشریف نہ لائیں، ان کے منہ میں خاک، کیونکہ وہ دنیا کی لذات سے مستفید ہو رہے ہیں، لذات دنیا میں مستغرق ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ جب شہنشاہ زمانہ تشریف فرما ہوں گے تو پھر ہمیں قربانیاں دینا پڑیں گی، ہمارے گھر برباد ہوں گے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ ہم خود ان کے نظام عدل کی بھینٹ چڑھ جائیں،
اور ان کی تلوار ہماری ہی گردنوں پر چل جائے، یا ہم حکومت اور اقتدار و مال و دولت سے جس طرح کھیل رہے ہیں، یہ عیاشی کا کھیل ڈسٹرب ہو جائے گا، دنیا میں خون خرابہ ہوگا، بچے یتیم ہوں گے۔ شہنشاہ لجپال کا خروج تو ایک طرح کی قیامت ہے، اس لیے قیامت کو جلدی نہیں آنا چاہیے۔ جو لوگ دولت اور اقتدار اور لذات دنیا سے مستفیض ہو رہے ہیں، وہ شیعہ ہونے کے باوجود خروج میں خدا نہ کرے تاخیر چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے دعائے تعجیل کی مخالفت میں بہت سے لوگ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، یہ لوگ اسی قسم کے لوگ ہیں۔ اور چوتھا گروپ مخلصین کا ہے، جو تہہ دل سے چاہتے ہیں کہ خروج ہو جائے، مگر ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ لوگ کل آبادی کا کتنے فیصد ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو عواقب سے ناآشنا ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہنشاہ زمانہ جل تعالیٰ فرج و شریف تشریف لائیں گے تو سارا کام وہ خود ہی فرمائیں گے، دشمن کو برباد بھی وہ کریں گے، تلوار بھی وہی اٹھائیں گے، جو جنگ ہونا ہے وہ معجزاتی انداز میں فتح کر لی جائے گی، اور ہمیں تو خوشیاں ہی ملیں گی، لذات ہی ملیں گی، حکومت ہی ملے گی، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ جو قربانیاں دینا بھی ہوں گی تو وہ قربانی دینے والے افراد شہنشاہ زمانہ اجل تعالیٰ فرج و شریف اپنے ساتھ ہی لے کر آئیں گے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ میں ان مہربانوں سے گزارش کروں گا کہ شہنشاہ زمانہ اجل تعالیٰ فرج و شریف کے قیام حکومت کے لیے ہمیں قربانیاں دینا پڑیں گی۔ اسی لیے تو ہمیں عدیہ و زیارات میں فرمایا گیا ہے کہ اس طرح زیارات کریں کہ اے خالق ہمیں اپنے شہنشاہ زمانہ کی نصرت میں ان کے سامنے معراج شہادت پر اس طرح فائز فرما کہ ہم ہنستے مسکراتے خوشی خوشی ان کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کریں، اور ہمیں اس شہادت میں کوئی ناگواری محسوس تک نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ شہنشاہ زمانہ اجل تعالیٰ فرج شریف کی نصرت میں ان کے سامنے شہید ہونے والے افراد کو 70 یا 700 یا 70,000 شہدائے بدر کا اجر ملے گا۔ ان روایات سے ثابت ہے کہ آپ کی نصرت میں مومنین کو قربانیاں دینا پڑیں گی۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے شہنشاہ زمانہ اجل تعالیٰ فرج شریف کے لیے کسی قربانی کے لیے تیار بھی ہیں؟ ہم جو دن رات انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ مولا کائنات آپ جلدی تشریف لائیں، کیا ہماری یہ دعوت کوفیوں جیسی تو نہیں ہے؟ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نظام خراب ہے، بدامنی کے شکار ہم ہیں، گمراہ ہم ہو رہے ہیں، جہنم ہم جا رہے ہیں، اس لیے قربانیاں بھی ہمیں ہی دینا ہوں گی۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ خروج فرمائیں یا نہ فرمائیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ اگر وہ تشریف لائیں گے تو ہمارے نظام کو درست کرنے کے لیے، ہمیں نجات دلانے کے لیے، ہمیں ہدایت و حق کی حکومت کے ماتحت لانے کے لیے، اس میں انہیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اب ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب ہم اپنے شہنشاہ زمانہ اجل تعالیٰ فرج شریف کو بلا رہے ہیں تو کیا ہم ان کو نصرت کے لیے تیار بھی ہیں؟ یا ہمارا رویہ کوفیوں جیسا ہوگا کہ خود بلایا، منتیں کی اور پھر عین مشکل میں ڈال کر خود دشمن کے خوف سے اور اپنی حیات دنیاوی کو بچانے کے لیے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے؟ ہمیں اپنے ضمیر سے فیصلہ بھی لینا چاہیے کہ ہم شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو جو بلا رہے ہیں، کیا ہم اس کے لیے کلی طور پر تیار بھی ہیں؟ ہمیں شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے خروج کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں انہیں دیکھنا چاہیے اور خود احتسابی کرنا چاہیے کہ جیسا کہ ایک فرمان میں ہے کہ جب شہنشاہ کرم نوازی فرمائیں گے، تشریف لائیں گے، تو اس وقت کئی لوگ ہوں گے جو متشرع ہوں گے، عالمانہ لباس میں ہوں گے، اور وہ شہنشاہ زمانہ سے عرض کریں گے کہ اے ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کے لخت جگر، آپ جہاں سے تشریف لائے ہیں وہاں واپس تشریف لے جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں پھر ایک بار سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے بھی کبھی اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ضرورت محسوس کی ہے؟ اگر ہم مریض ہوتے ہیں تو ہسپتالیں موجود ہیں، کوئی کورٹ کچہری کا چکر ہوتا ہے تو MNA MP حضرات موجود ہیں،
اگر کوئی دینی پریشانی ہوتی ہے تو کہیں سے بھی حسب منشا فتوا لیا جا سکتا ہے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ دین سارے کا سارا کتابوں میں موجود ہے، اب تو شہنشاہ زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے تشریف لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوستو، اب خود سے ایک بار پھر سوال کیجئے کہ کیا ہمارا کوئی کام شہنشاہ زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت کی وجہ سے رکا ہوا ہے؟ دوستو، اس لیے لازم ہے کہ ہم بار بار خود احتسابی کریں، اور پھر اگر احتساب کا جواب مثبت ہے تو شکر کرنا چاہیے، اور اگر جواب منفی ہے تو پھر سدھرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر خروج نہ بھی ہوا تو موت بھی تو انہی کے دربار کی پیشی ہے، پھر کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں کوفہ چھپا ہوا ہے تو اسے نکال کر خلوص نیت سے نصرت شہنشاہ زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں ہر قربانی پر تیار ہو کر سب کو مل کر شہنشاہ زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو دعوت خروج دینا چاہیے، اور کوفیوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آخر میں دعا کروں گا کہ ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور پر نور، خروج ذوالعروج، برود مسعود جلدی ہو جائے، اور اللہ جل جلالہ سارے مومنین اور عزاداروں اور ماتمداروں کو شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ و شکر لصاحب الزمان اجل اللہ فرجہ الشریف۔